پیغمبر بیان کرتے ہیں اب دیکھو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو اپنی اولاد کی تربیت 3 طریقے سے کرو. رسول کا فرمان ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے. اپنی اولاد کی تربیت 3 طریقے سے کرو. پہلی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت میں. حب اہل بیت ہی، ان کے اہل بیت کی محبت میں. حب تلاوت قرآن، تلاوت قرآن کی محبت میں. یہ تینوں اگر تربیت میں شامل ہے تو نہج البلاغہ میں مولا علی کا فرمان ہے اپنے بچے کو بچپنے میں دین اور ادب سکھا دو. 2 لفظ ہے، دین اور ادب سکھا دو. بچپنے میں جب تم انہیں دین اور ادب سکھا دو گے تو بڑے بڑے کے بعد چاہے کہیں چلے جائیں انہیں کوئی گناہ نہیں کر سکتا. اپنی اولاد کی تربیت 3 طریقے سے کرو. قرآن کی محبت میں، محمد کی محبت میں، اہل بیت محمد کی محبت میں. قرآن کتنا اہم ہے، اگر اہم نہ ہوتا تو کٹے ہوئے سر سے نو کے نیزہ کی بلندی پہ تلاوت قرآن حسین نہ کرتے. توجہ فرمائیے گا. قرآن اگر اہم نہ ہوتا تو صدیقہ طاہرہ وقت آخر جب علی کو وصیت فرما رہی ہیں تو صدیقہ طاہرہ نے جہاں بہت سی وصیتیں کی وہاں ایک وصیت یہ کی کہ یا علی جب میری لہر اپنا دیں، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو یا علی روزانہ میری قبر پہ آ کے سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے. یا علی روزانہ قرآن آ کے میری قبر پہ پڑھیے گا. عزیزان یہ قرآن ہے کہ جس کے لیے رسول اسلام بیان کرتے ہیں کہ فضل القرآن علی سائر. آپ حدیث پیغمبر کا تیور دیکھیں کہ اللہ نے قرآن کو ساری دنیا پہ، سارے کلام پہ، ساری مخلوقات پہ، ساری کتابوں پہ وہی فضیلت رکھی ہے خدا نے کہ جو فضیلت خدا کو ساری مخلوقات پر ہے. توجہ فرمائیے. ہم قرآن پڑھیں، قرآن ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے. قرآن ہمارے لیے وہ کتاب ہے کہ جس میں قانون الہی ہے. قرآن وہ ہے کہ جسے علی پڑھتے تھے اور خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. مولا نے کہا کہ میرے چاہنے والوں اگر تم دعائیں کرو تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو قرآن مجید کھولو، کہیں سے بھی 100 آیتوں کی تلاوت کر کے 7 مرتبہ یا اللہ کہو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. ہماری ولایت کے صدقے میں اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. خود مولا کا فرمان ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ حب تلاوت قرآن. اپنی اولاد کی تربیت کرو قرآن مجید کی تلاوت کی محبت میں. مولا بیان کرتے ہیں کہ جس کا کوئی عزیز اور دوست نہ ہو تو اسے چاہیے کہ قرآن سے دوستی کر لے. اس لیے دوست ایک وقت ہوگا کہ دشمن بن سکتے ہیں، لیکن جس کا دوست قرآن بن جائے قبر کے اندھیرے میں بھی نور آئے گا. یہ مولا کا فرمان ہے. تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کی محبت. تو اپنے بچوں کو بچپنے میں ہی اپنے گھر میں تلاوت قرآن کا ماحول ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے اہل بیت کے جانے والے ہیں. پریشانیاں تو تب ہوتی ہیں کہ جب پریشان لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پریشانیوں نے ہمارا گھر دیکھ رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں معاشرے میں کہ ایسا لگتا ہے کہ پریشانی نے ہمارا گھر دیکھ رکھا ہے. اور وہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ پریشانی آنے کے اسباب کیا کیا ہیں. ان میں چند میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. اس گھر میں مشکلات اور پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جہاں پہ تلاوت قرآن نہیں ہوتی غیبت مومنین ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا. جہاں پہ اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہوتا حدیث کیسا پڑھ کے دیکھیے، دعائے قبیل پڑھ کے دیکھیے. آیت اللہ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جس گھر میں تلاوت حدیث کیسا ہو، جس گھر میں دعائے توسل پڑھی جائے، یقین مانو کہ اس گھر میں امام زمانہ کی آمد ہوتی ہے. یہ اللہ تقی بہجت کا بیان ہے کہ جس گھر میں حدیث کیسا اور دعائے توسل کی تلاوت ہوتی ہو اس گھر میں امام خود آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ تذکرہ ہے کہ جس کو خدا پسند کرتا ہے. یہ وہ ذکر ہے کہ جس میں ہماری روح کی غذا ہے. مولا علی کا فرمان ہے کہ کھانا کھانا بدن کی غذا ہے. توجہ فرمائیے گا. کھانا کھانا اپنے جسم کی غذا ہے، دوسروں کو کھلانا روح کی غذا ہے. اب حسین کی مجلس نے ہمیں یہ ثواب عطا کر دیا کہ نام حسین پہ دوسروں کو کھلا کر ہم اپنی روح کو طاقتور بنا دیں. یہ
تربیت کا وہ موقع ہے کہ جسے رسول اسلام بیان کر دیے گئے. دوسری بات وہ نبی ہے اپنے نبی کی محبت میں. کون نبی؟ وہ نبی کہ جو اتنا بڑا ہے، جو اتنا عظیم ہے، جو اتنا اعلیٰ ہے کہ اس سے بہتر مخلوق کائنات میں کوئی نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، اتنا عظیم نبی کہ اس سے بڑھ کر مخلوق کائنات میں کوئی نہیں ہے. پیغمبر اکرم عزیزان گرامی اس مخلوق الہی کا نام ہے کہ جہاں علی بھی آتے تھے تو سب کو جھکا کے کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی کی محبت میں کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی کی محبت میں نسلیں پروان چڑھیں گی تو پھر کوئی بھی وائرس تمہاری نسلوں کو تباہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ تم نبی کی بات بتا رہے ہو. کون نبی؟ وہ نبی کے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا وما محمد الا رسول، محمد کوئی نہیں ہے سوائے رسول کے. جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، افعال محمد نہیں ہے بلکہ کام محمد کا ہوتا ہے، نام خدا کا ہوتا ہے. یہ ہے پیغمبر. ان کی محبت میں اپنی اولاد، اپنی نسلوں کی تربیت فرمائے. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بتائیں، انہیں سکھائیں، انہیں دکھائیں کہ ہم کس نسل کے ماننے والے ہیں، ہمارا تعلق کس قبیلے سے ہے. ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں کٹے ہوئے سر ہی کلام کرتے ہیں. ہم مجبوروں کے ماننے والے نہیں، ہم مختاروں کے ماننے والے ہیں. محمد والے دھیمی سلوات بتا رہی ہے مجھے کتنی دیر پڑھنے ہیں. سلوات کے بڑے فوائد ہیں. پوری کتاب شرح سلوات میں ہے کہ سلوات کا کیا اجر و ثواب ہے. شیطان جو ہے عزیز و دو طرح کا ہے. توجہ فرمائیے گا، تربیت اسی موضوع میں پڑھ رہا ہوں. شیطان الا قسمین، شیطان کی دو قسمیں ہیں. ایک شیطان من الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ شیطان دو قسم کا ہے. ایک شیطان جنوں میں سے ہے، ایک شیطان انسانوں میں سے ہے. جنات والا شیطان سب کو معلوم ہے. اب انسانوں والے شیطان سے کیسے بچنا ہے، اس کے لیے بھی معصوم نے بیان کیا کہ شیطان کی دو قسمیں ہیں. ایک شیطان جنوں میں سے ہے، ایک شیطان انسانوں میں سے ہے. تو دونوں سے بچنے کے لیے نسخہ اہل بیت بیان کر کے گئے. جو یہ چاہتا ہے کہ جنوں والے شیطان سے محفوظ رہے وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور جو یہ چاہتا ہے کہ انسانوں والے شیطان سے محفوظ رہے وہ محمد